هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا الله تعالى أنزله ورسول الله معلمنا بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فصل بدا کے جملہ کلمات عرب بر دو قسم است۔ جان لیں کہ تمام عربی کلمات بر دو قسم است، دو قسم پر ہیں۔ اس فصل میں مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے کلمات عرب کی اقسام کو بیان کیا ہے۔ تو کہتے ہیں کہ جتنے بھی کلمات ہیں عربی زبان میں جتنے بھی کلمات ہیں وہ دو ہی قسم کے ہوں گے۔ جتنے بھی کلمات عربی زبان کے اندر استعمال ہوتے ہیں وہ دو ہی قسم پر ہوں گے، دو ہی چیزیں ہو سکتی ہیں۔ کیا کیا؟ معرب و مبنی، معرب اور مبنی۔ تو عربی زبان کا آپ کوئی بھی کلمہ اٹھا کر دیکھ لیجیے، وہ یا تو معرب ہوگا یا مبنی ہوگا۔ اتنی بات تو سمجھ میں آ گئی۔ اب یہ معرب کس چیز کا نام ہے، مبنی کس چیز کا نام ہے، تو اس کو سمجھا رہے ہیں۔ کہہ رہے کہ معرب آس کے آخرش باختلاف عوامل مختلف شود۔ معرب وہ ہے کہ آخرش باختلاف عوامل مختلف شود، کہ جس کا آخر باختلاف عوامل کے بدلنے کی وجہ سے مختلف شود، بدلتا رہتا ہے۔ تو معرب آس کے معرب وہ ہے کہ آخرش، کہ جس کا آخر باختلاف عوامل کے اختلاف سے مختلف شود بدلتا ہو۔ تو معرب کا آخر یہ بدلتا رہتا ہے۔ عربی زبان کے اندر ہم نے کوئی کلمہ اٹھایا اور ہم نے پایا کہ یہ کلمہ معرب ہے، تو اگر وہ معرب ہے تو یقیناً لازماً اس کلمے کا آخر بدلتا رہے گا، ایک حالت پہ نہیں رہے گا۔ کبھی اس کے آخر میں زبر آئے گا، کبھی اس کے آخر میں پیش آئے گا، کبھی اس کے آخر میں زیر آئے گا، تو اس کا آخر بدلتا رہے گا۔ اب اس کو مثال سے سمجھا رہے ہیں۔ چوں زیدن در جاءنی زیدن ورأیت زیدن ومررت بزیدن، جیسے کہ کلمہ زیدن، جیسے کہ لفظ زیدن جاءنی زیدن، رأیت زیدن اور مررت بزیدن کے اندر، ٹھیک ہے۔ تو یہ تینوں مثالیں، ایک ہے جاءنی زیدن، دوسرا ہے رأیت زیدن اور تیسرا ہے مررت بزیدن۔ یہ تین مثال ہیں۔ ان تین مثالوں کے اندر لفظ زیدن یہ معرب ہے، ٹھیک ہے۔ دیکھیے کلمات ہیں، جاءنی زیدن اس کے اندر چند کلمات ہیں، رأیت زیدن کے ایک کلمات ہیں، مررت بزیدن کے اندر بھی کلمات ہیں۔ تو اب اس میں سے ہم نے ایک لفظ کو یعنی زیدن کو اٹھایا۔ اب انہوں نے کہا تھا نا کہ جتنی بھی عربی زبانی کلمات ہوں گے یا تو معرب ہوں گے یا مبنی ہوں گے۔ تو ابھی ہم جاءنی سے، رأیت سے، مررت سے بحث نہیں ہے، ہم نے تینوں مثالوں کے اندر لفظ زیدن کو اٹھایا اور ہم نے پایا کہ یہ معرب ہے۔ جب یہ معرب ہے تو اس کا آخر بدلے گا، اور آخر کیسے بدلے گا؟ کسی عامل کی وجہ سے بدلے گا۔ اب یہ عامل کس کو کہتے ہیں اس کو آگے بتائیں گے۔ تو ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ زیدن یہ معرب ہے، اور جب معرب ہے تو اس کا آخر بدلے گا بھی۔ چنانچہ ہم نے دیکھا کہ جاءنی زیدن یعنی پہلی مثال کے اندر زیدن پر پیش آیا، دوسری مثال کے اندر زیدن پر زبر آیا، اور تیسری مثال کے اندر زیدن پر زیر آیا، تو یہ زیدن معرب ہے، ٹھیک ہے۔ اب یہ عامل کسے کہتے ہیں؟ تو جس چیز کی وجہ سے معرب کے آخری میں تبدیلی آ جائے اسے عامل کہتے ہیں۔ تو سب سے پہلے ہمیں کوئی بھی عربی زبان کا کلمات اٹھا کر دیکھنا ہے کہ یا تو معرب ہوگا یا مبنی ہوگا۔ اگر معرب ہے، ٹھیک ہے، یعنی اس کا آخر عوامل کے بدلنے سے بدل رہا ہے تو وہ معرب ہے، جان لیں گے ہم۔ اب جس کی وجہ سے اس کا آخر بدل رہا ہے
معرب کے آخر میں تبدیلی آ رہی ہے اسے عامل کہتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اور جس حرف یا حرکت کے ساتھ تبدیلی واقع ہو رہی ہے اسے اعراب کہا جاتا ہے۔ جیسے اس مثال کے اندر، پہلی مثال کے اندر زیدن میں 2 پیش ہے، دوسری مثال کے اندر زیدن میں 2 زبر ہے، اور تیسری مثال کے اندر زیدن پر 2 زیر ہے۔ تو جس حرف اس میں حرکت کی وجہ سے حرکت کے ساتھ تبدیل ہو رہی ہے، پہلے میں حرکت پیش والی حرکت ہے، دوسرے میں زبر والی حرکت ہے، تیسرے میں زیر والی حرکت ہے، تو اسے اعراب کہا جاتا ہے۔ اب کہیں کہیں یہ حرکت میں نہ ہو کر حرف کے اندر بدلے گا، کہیں تبدیلی حرکت کے ساتھ ہوتی ہے، کہیں تبدیلی حروف کے ساتھ ہوتی ہے۔ تو جس چیز کی وجہ سے معرب کے آخر میں تبدیلی آ جائے اسے عامل کہتے ہیں، اور جس حرف یا حرکت کے ساتھ تبدیل واقع ہو اسے اعراب کہتے ہیں، اور جس حرف پر تبدیل واقع ہو اسے محل اعراب کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو کہتے ہیں کہ جاءنی زید رأیت زیدا مررت بزید کے اندر اتنی بات تو معلوم ہو گئی کہ اس مثالوں کے اندر لفظ زید یہ معرب ہے۔ جاء عامل است، جاء عامل ہے، جاء عامل ہے، صرف جاء عامل نہیں ہے بلکہ رأیت بھی عامل ہے، مررت بھی عامل ہے، یہ تینوں عامل ہیں۔ تو جاء عامل است و زید معرب است، اور زید معرب ہے، تینوں مثالوں کے اندر زید معرب ہے اس لیے کہ اس کا آخر بدل رہا ہے۔ و ضم اعراب است، اور ضم اعراب ہے اس لیے کہ یعنی صرف ضم اعراب نہیں ہے، پہلی مثال کے اندر ضمہ، دوسری مثال کے اندر فتح، تیسری مثال کے اندر کسرہ، یہ اعراب ہے۔ و دال محل اعراب، اور دال محل اعراب ہے۔ تو ہم نے آپ کو تفصیل کے ساتھ بتا دیا کہ پہلی چیز ہے معرب۔ معرب کسے کہتے ہیں؟ معرب وہ کلمہ ہے جس کے آخر عامل کے بدلنے سے بدلے، اور جس چیز کی وجہ سے معرب کے آخر میں تبدیلی آ جائے اسے عامل کہتے ہیں۔ جس حرف یا حرکت کے ساتھ تبدیل واقع ہو اسے اعراب کہتے ہیں، اور جس حرف پر تبدیلی واقع ہو اسے محل اعراب کہتے ہیں۔ یہ بات یہاں پوری ہوگی۔ اب دوسری چیز ہے مبنی۔ وہ مبنی اس کے آخرش با اختلاف عوامل مختلف نشود، اور مبنی وہ ہے کہ جس کا آخر عوامل کے بدلنے سے نہ بدلے، چوں ہاؤلائی، جیسے کہ ہاؤلائی کہ در حالت رفع و نصب و جر یکساں است، کہ یہ حالت رفع، نصب اور جر میں یکساں رہتا ہے، ایک حال پر رہتا ہے۔ تو لفظ ہاؤلائی ہے، اگر ہم اس پر عامل رفع لے کر آئیں یعنی جاء لے کر آئیں، جاء ہاؤلائی، رأیت ہاؤلائی، مررت بہاؤلائی، تو اس کے آخر کے میں زیر کا زیر رہے گا، اس کا آخر نہیں بدلے گا۔ تو معلوم یہ ہوا کہ لفظ ہاؤلائی یہ مبنی ہے، ٹھیک ہے، اس لیے کہ اس کا آخر بدل نہیں رہا ہے۔ تو آج کے سبق میں ہم نے یہ جانا کہ عربی زبان کے اندر جتنے بھی کلمات ہوتے ہیں، جتنے بھی لاکھوں کی تعداد میں کلمات ہیں، کروڑوں کی تعداد میں کلمات ہیں، وہ کلمات دو ہی قسم کے ہو سکتے ہیں، یا تو معرب ہوں گے یا مبنی ہوں گے۔ اور معرب ہوں گے تو اس کا آخر عامل کے بدلنے کی وجہ سے بدلے گا، مبنی ہوگا تو اس کا آخر عامل کے بدلنے کی وجہ سے نہیں بدلے گا، ٹھیک ہے۔ اور جس چیز کی وجہ سے معرب کے آخر میں تبدیلی آ جائے اسے عامل کہتے ہیں، جس حرف یا حرکت کے ساتھ تبدیلی واقع ہو اسے اعراب کہتے ہیں، اور جس حرف پر تبدیلی واقع ہو اسے محل اعراب کہتے ہیں۔ تو آج کا ہمارا سبق یہیں ختم ہوتا ہے، اور اگلے سبق کے اندر ہم مبنی کی بحث کو مزید تفصیل کے ساتھ پڑھیں گے انشاءاللہ۔